جہنم وہ جگہ جہاں کی دیواریں لوہے اور آگ سے بنی ہیں، جہاں کا ہر کونا دہشت اور اندھیرے سے بھرا ہوا ہے۔ جہنم جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک پتھر اس میں ڈالا جائے تو تہ تک پہنچنے میں 70 برس لگ جائیں۔ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایسا اندھیرا کہ مجرم اپنی ہی چیخوں کو نہ پہچان سکے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ الگ الگ گنہگاروں کے لیے کھولا جائے گا۔ کسی کو کفر کی سزا کے لیے، کسی کو تکبر کے لیے، کسی کو جھوٹ اور ظلم کے لیے، اور کوئی اس دروازے سے داخل ہوگا جہاں زنا کار، فاسق اور فاجر اکٹھے کیے جائیں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کہ ایک شخص کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، سوچو پھر بڑے عذاب کیسے ہوں گے۔ اگر دنیا پر اس کا ایک سانس چھوڑ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، سمندر خشک ہو جائیں اور انسان جل کر راکھ ہو جائے۔ اور آج آپ ان سبھی باتوں کو سننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل SK TV میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گزرتا چلا جائے گا۔ چند صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جلانے کو تو یہی آگ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ لذت اور آرام نصیب تھا۔ اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ آپ کا فرمان ہے، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھا جاتے ہیں، مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ اللہ رب العزت نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصہ کا اثر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔
دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اسی طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ امت محمدیہ کے مشہور اہل کشف بزرگ حضرت عبدالعزیز دفاغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو زمہریر یعنی انتہا درجہ کی ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی جن جا سکتا ہے، اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو بجھ کر فنا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ آخر کس چیز سے اس جہنم کو دہکایا جائے گا؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ کبریت یعنی گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں یعنی 7 طبقات ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے نیچے والا طبقہ منافقین کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکبر اور ظلم میں ڈوبے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تیسرا طبقہ مشرکین کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ چوتھا طبقہ اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکم خداوندی کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ پانچواں طبقہ یہود کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سچائی چھپائی اور انبیاء کی نافرمانی کی۔ چھٹا طبقہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین میں غلو کیا یعنی آگے بڑھ گئے اور حق کو بدل ڈالا۔ ساتواں اور سب سے اوپر والا طبقہ گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی مگر ایمان ساتھ لے کر دنیا سے آئے اور اسی پر پل صراط قائم کیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی اور بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1 ہر سرکش پر یعنی تکبر کرنے والے پر۔ نمبر 2 ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنایا۔ نمبر 3 تصویر بنانے والے پر۔